اس سال کے آخر میں بجلی کے منصوبے اتنی بجلی پیدا کر رہے ہوں گے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ مودی اگر یہ چاہے تو ہم اس کو پھر بجلی دے سکتے ہیں۔ میں راجہ رینٹل ہوں، میں راجہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ۔ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی، شرم کرو۔ ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی خوشحالی کی بنیاد توانائی کا شعبہ ہے، جس کو مضبوط کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اب تک ہونے والے تمام اکنامک سروے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں طلب اور ضرورت میں فرق کا سامنا ہے، جسے ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عوام ادارے کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہی ہے اور کے الیکٹرک کا ادارہ عوام کے اوپر ایف آئی آر بنا رہا ہے۔ جگہ جگہ کے الیکٹرک کے جو ملازمین ہیں ان کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جا رہا ہے احتجاج کے طور پہ۔ کراچی میں بجلی کا اس وقت ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے جو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی لوگوں کو۔ فرنس آئل اکتوبر میں کیوں نہیں منگایا گیا پچھلے سال؟ بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں بل نہیں دیے جاتے، مگر جہاں چوری کی جاتی ہے، ایک جگہ کی بڑی بڑی چوریاں کی جاتی ہیں جہاں سے لاسز ہوتے ہیں، 18 سے 20% ہم جو لاسز لائن لاسز کا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور اپنا بچاتے ہیں، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو پھر تو ہمیں سارا پاکستان کو بند کرنا پڑے گا۔ شکر الحمدللہ کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ابھی 3 سال کے اندر بجلی آئے گی۔ ہم سچی بات یہ ہے جب آپ کی حکومت آئی تو ہم تو یہ سمجھتے کہ 24 گھنٹے کے اندر بٹن آن ہوگا اور بجلی آ جائے گی۔ کیونکہ ہماری مخصوص سیاسی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر ہمارے ہاں ڈیموں کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، جس کے باعث عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں بجلی پانی سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ ہم نے دیامیر بادشاہ کی 126 ارب روپے کی زمین خریدی، ہم نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی، ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف اپریل ہم پوری وہاں سے 425 میگا واٹ وہاں سے لیں گے۔ مئی کے اندر 750 میگا واٹ بدو سے انشاءاللہ آئے گی۔ 100 میگا واٹ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ ادھر سے بھی 100 میگا واٹ آئے گی، اور جو ایل این جی بیسڈ ہے اس پہ بھی ہم نے مینیج کیا، تقریباً ادھر سے بھی ہم 200-300 میگا واٹ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے بھی دیں گے۔ تو 1700-1800 میگا واٹ انشاءاللہ تعالیٰ مئی کے اینڈ تک نئی بجلی سسٹم میں ایڈ ہوگی۔ حقیقت میں ایسا نہیں، اور بھاپ یعنی تھرمل پاور سے حاصل ہونے والی بجلی کا حصہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تیل اور گیس کے ذخائر کو بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ محدود پیمانے پر نیوکلیئر اور شمسی ذرائع کے علاوہ ہوا سے بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ 3 کول کے پلانٹ ہیں اور 3 ایل این جی کے پلانٹ جو چل رہے ہیں، یہ آج پاکستان میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جس نے معاہدے کیے، جس نے سردیوں میں گیس جو ہے وہ سندھ سے پنجاب کی طرف اور ملک کی طرف ڈائیورٹ کیا تھا اور پھر الزام ہم پہ لگا رہے تھے۔ یہ تو عادت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی۔ ٹاک شوز پاکستان میں بجلی کی سیاست، ڈیموں کے تذکرے، آئی پی پیز کے تنازع، رینٹل پاور کے شور و غل، لوڈ شیڈنگ سے پھیلتے ہوئے اندھیروں اور مستقبل میں توانائی کے شعبے کی متوقع کارکردگی کے حوالے سے ایک تحقیقاتی دستاویزی سلسلہ شروع کر رہا ہے، جس کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ مختلف سروے جائزوں، تحقیقاتی ٹیموں، ملکی و غیر ملکی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں تھرمل پاور کے ذریعے 58 سے 63% بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ہائیڈل پاور یعنی چھوٹے بڑے ڈیموں سے سالانہ 25 سے 30% بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نیوکلیئر پاور کے ذریعے 8 سے 3% اور رینیویبل پاور سیکٹر کی طرف سے 8 سے 2.5% بجلی سالانہ پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین نے ملک میں بجلی کے حوالے سے 5 سیکٹرز کی نشاندہی کر رکھی ہے جو ملک میں پیدا ہونے والی توانائی کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والا سیکٹر گھریلو سیکٹر ہے، یعنی ہم اور آپ جو روزانہ اپنے گھروں میں بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ گھریلو سیکٹر کہلاتا ہے، اور یہ سیکٹر پورے سال میں مجموعی پیداوار کا 45% استعمال کرتا ہے۔
इसके बाद दूसरा बड़ा इस्तेमाल कुनिंदा सेक्टर सनती सेक्टर है। मुल्क की सनत सालाना पैदावार का 30 से 35% हिस्सा इस्तेमाल करती है। तीसरे नंबर पर ज़राअत का शोबा आता है। वाज़ेह है कि दुनिया में हमारी पहचान सनती नहीं बल्कि ज़रई मुल्क की है, लिहाजा हमारा वो शोबा जो हमारी पहचान है वो बिजली की मजमूई पैदावार का सालाना 8 से 11% इस्तेमाल करता है। कमर्शियल करार दिया गया शोबा वाज़ेह है कि ये वो शोबा है जिसमें छोटे दुकानदार वगैरह शामिल होते हैं। बिजली की सालाना पैदावार का 7 से 8% इस्तेमाल करता है। माहिरीन ने दीगर के नाम से भी एक शोबा तस्वर कर रखा है जिसको बाज़-औक़ात मुतफर्रक का नाम भी दिया जाता है। ये शोबा भी बिजली की सालाना पैदावार का तकरीबन 10% इस्तेमाल करता है। ये तो थी मुल्क भर में बिजली की खपत, और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की खपत का अंदाज़ा लगाया जाए तो माहिरीन के तैयार करदा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना खपत तकरीबन 20 मिलियन टन और पैदावार तकरीबन 12 मिलियन टन के करीब है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान हर साल 8 मिलियन टन से ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और तकसीम व फरोख्त के लिए मुल्क में 30 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं जो मुल्क भर में 8,500 से जायद पेट्रोल पंप्स के जरिए आवाम को पेट्रोल पहुंचाती हैं। तवानाई के तीसरे बड़े और अहम माखज़ यानी कुदरती गैस की पाकिस्तान में यौमिया पैदावार 4 अरब मकब फुट है। पाकिस्तान में कुदरती गैस की खपत 6 अरब मकब फुट यौमिया है। 2 अरब मकब फुट की इस कमी को पूरा करने के लिए माया कुदरती गैस NLG दरामद की जाती है। मुल्क में जहां कुदरती गैस की तरसील का निज़ाम मौजूद नहीं वहां माया गैस LPG ज़रिया तवानाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसका 1/3 हिस्सा मकामी तौर पर पैदा किया जाता है। माजी में झांका जाए तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान मुल्की सतह पर पैदा होने वाले बहरानों में तवानाई का बहरान सर फहरिस्त है। इस बहरान को गहरा करने में जहाँ रियासती इदारों और मुख्तलिफ हुकूमतों का किरदार बहुत अहम है, वहाँ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस और बिजली की शदीद किल्लत, गर्दिशी कर्जों, बिजली और गैस की तकसीम और मुंतकली के कदीम और नाकस निज़ाम का बहुत ज्यादा अमल दखल है। वहाँ सियासी तौर पर गैर संजीदगी, गलत तरजीहात, मुनासिब पॉलिसियों की गैर मौजूदगी और करप्शन की वबा ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर तवानाई हासिल करने के ज़राए का इजमाली जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ किस कदर मुजरमाना गफलत, अदम तवज्जो, करप्शन और महज ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बिजली बनाने वाले कई यूनिट्स अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे डैम्स हैं जिनके कई टरबाइन बंद पड़े हैं। बहुत से ईंधन से बिजली बनाने वाले कारखाने बरसों से बंद हैं। बिजली की तरसील का निज़ाम इस हद तक फरसूदा हो चुका है कि मुश्किल से 18 से 19 मेगावाट का लोड बर्दाश्त कर सकता है। 20% बिजली चोरी कर ली जाती है। 10% बिजली के बिल ही अदा नहीं किए जाते। ये सिर्फ एक पहलू है और इसके अलावा बहुत कुछ है जो आगे हम आपको बताएंगे।